बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान रियाज खान का केस क्वाश हो गया है। ये ज़बरदस्त खबर है। जज साहब, ये आप उनको देख लें। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी कुछ दिखाना चाहता हूं। ये क्लिप जरा सुनिएगा। अदालतें जिंदाबाद जी, अदालतें जिंदाबाद, अदालतें जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये नजारा नाज़रीन आपने देखा है। अब ये देखें आप, गुलाम मुर्तजा विर्क साहब का ये कमरा अदालत था और इन्होंने एक फैसला दे के अदलिया की इज्जत पे नारे लगवा दिए हैं उस टाइम जब पाकिस्तान में मौजूदा मार्शल लॉ की जिम्मेदार भी अदलिया है। तो मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, फिर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करते हैं। उमर अता बंदयाल साहब, देख लें, ये आपका ओहदा सबसे बड़ा है पाकिस्तान में। आपसे ऊपर कोई ओहदा नहीं है पाकिस्तान में इस टाइम। आप चाहें तो किसी की वर्दी उतरवा सकते हैं, किसी को वजारत उज़्मा से घर भेज सकते हैं, किसी भी ऑफिसर को जो किसी भी पाकिस्तान के महकमे में है, वो इलेक्शन कमीशन में हो, वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो कोई पुलिस वाला हो, जहां भी हो, आप एक सेकंड में उसकी वर्दी उतरवा के ना उसको सड़क पे ला सकते हैं। इतनी ताकत अल्लाह ने आपको दी है। लेकिन आप क्योंकि बैठे हुए हैं और आप खड़े नहीं हो पा रहे, आपकी जो भी मजबूरियां हैं, उसकी वजह से अवाम शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है और आप पर तनकीद के निश्तर बरस रहे हैं। एक छोटी अदालत का जज खड़ा होता है, एक फैसला देता है। वो फैसला ऐसा आता है कि आज अगर आप सोशल मीडिया देख लें तो आपको पता चलेगा कि अवाम इंसाफ की कितनी इज्जत करती है। दुनिया भर में जमहूरियत को जो प्रोटेक्शन देती हैं वो अदालतें देती हैं, वरना दुनिया भर में जो डिक्टेटर्स हैं ना, वो काबू ना आए। लेकिन अदालतों में इतनी तप्पड़ होनी चाहिए कि वो इन्फोर्स करवा सकें आइन को और कानून को। आपका काम ही आइन और कानून को इन्फोर्स करवाना है तमाम इदारों से, जिसमें आप बुरी तरह से फेल हुए। आपका टेन्योर पाकिस्तान में बदतरीन टेन्योर याद रखा जाएगा। जस्टिस मुनीर से भी आप ऊपर चले गए हैं कि उसने तो खुलेआम कर दिया था। आप तो अब भी ये जाहिर कर रहे हैं कि हम जमहूरियत के अंदर हैं, लेकिन ये मार्शल लॉ की बदतरीन शक्ल जो है आपने हम पर मुसल्लत की है। अब भी वक्त है, खड़े हो जाएं, स्टैंड लें। आपकी कोई वीडियो है, कोई कंप्रोमाइज्ड है, कोई आपका किसी करीबी का कोई केस है, वी डोंट नो, लेकिन आप अवाम का साथ देंगे, ये 22 करोड़ आपके साथ खड़े होंगे। मुझे अंदाजा है कि इमरान खान पे जो लोअर अदालतों में केस हैं वो एंड में आप ही के पास आएंगे। कोशिश तो इनकी यही होगी कि फैसला तब हो कि आपके जाने का वक्त और फायद ईसा साहब आ जाएं, और वो क्योंकि जाती तौर पे इमरान खान से उनकी कुछ नहीं बनती तो वहां से भी रिलीफ ना मिले। लेकिन अगर अभी फैसले होते हैं हाई कोर्ट में, अगर कोई केस चल रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन का है, कोई लोअर अदालतों में, वो इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अगर आपके होते हुए आता है तो आपके ऊपर बड़े अहम फैसलों की जिम्मेदारी आयद होने वाली है। तब अगर आप प्रेशर ले गए या आप रजीम चेंज ऑपरेशन का बदस्तूर हिस्सा रहने पर बदिद हुए तो ये कौम भूलती नहीं है अपने गद्दारों को, बस ये याद रखिएगा। जो कौम के साथ खड़ा होता है उसको इज्जत भी बड़ी मिलती है। और ये आप देख लें आज सोशल मीडिया तो आपको पता चल जाएगा। और ये सोशल मीडिया किसी पार्टी का नहीं है, ये गलत रिपोर्टें दी जाती हैं, ये अवाम की आवाज है जो आप सुनते हैं सोशल मीडिया पे। लाखों लोग किसी एक पार्टी के पेड मेंबर नहीं हो सकते। ये गलत रिपोर्टें बाबों को दी जाती हैं। आपको थोड़ा सा असर हाजिर के साथ हमांग होना पड़ेगा। इस तरह अगर आप सोचते रहेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये मेरा आपको पैगाम था सबसे पहले कि एक फैसला कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितनी इज्जत में इजाफा कर देता है एक जज की। इससे पहले कि कोई मजीद बात करें, मैं आपको दो चीजें दिखाना चाहता हूं। ये चेक करें, ये आज का आपका डॉलर का रेट है और ऊपर ज़र मुबादला के ज़खायर टोटल, ये प्राइवेट बैंकों में और स्टेट बैंक में मिला के 8.74 अरब डॉलर हैं। स्टेट बैंक में 2.98 अरब डॉलर हैं और बाकी 5 अरब डॉलर से कुछ ऊपर जो हैं वो पड़े हुए हैं प्राइवेट बैंकों में। लेकिन अगर आप यही चले जाएं 4 मार्च को रजीम चेंज ऑपरेशन से सिर्फ 4 दिन पहले, यानी अदम एतमाद और डोनाल्ड लू का मरासला आने से सिर्फ 4 दिन पहले आपके मुल्क में 22.67 अरब डॉलर पड़े थे और डॉलर का रेट था 178। मरासला आने से सिर्फ एक दिन पहले, बल्कि इसी दिन मरासला आया था। अगर आप नीचे रेट चेक करें, 4 मार्च को 177 था, 7 मार्च को जिस दिन मरासला आया उस दिन 178 था और 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आ गई। 178 रेट से आज आपका रेट है माशाल्लाह 276, यानी 100 रुपए का तकरीबन इजाफा हो गया है। और ज़र मुबादला के ज़खायर था 22.67 अरब डॉलर थे, आज 8.74 अरब डॉलर हैं।
بس یہ بتا دیں مجھے کمنٹ میں کہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے۔ اب یہ طرح میں آپ کو بڑی زبردست کسی نے ٹویٹ کی کہ ایکویشن دکھانا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پیٹرول کا ریٹ 2 روپے بڑھتا تھا تو ٹرانسپورٹرز روڈز بند کر دیتے تھے، اب 100 روپے بڑھنے پر بھی کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلا۔ سرکاری ملازمین ہر وقت بنی گالا کے سامنے احتجاج کرتے تھے، اب 10% کٹوتی ہونے والی ہے تنخواہوں پہ، مگر سب خاموش ہیں۔ کسی کو رائے ونڈ یا بلاول ہاؤس جانے کا خیال نہیں آتا۔ آپ کو اس کی وجہ پتا ہے؟ یہ سب کچھ بغلول کروا رہا تھا عمران خان کے خلاف، ٹرانسپورٹروں سے ہڑتالیں کرواتا تھا، کبھی کسی مولوی کو باہر لے کر آ گیا دھرنا جلسہ کروا دیا، کبھی پی ڈی ایم سے دھرنے جلسے لانگ مارچ کروا دیے، کبھی چینی مافیا سے، کبھی آٹا مافیا سے، ہر کسی سے جو یہ بندہ جہاں ہاتھ ڈالتے تھے نا یہ ہڑتالیں کرواتا تھا۔ یہ اپنے ملک کے خلاف کام کرتا رہا، صرف عمران خان کو پریشر میں لانے کے لیے، کچھ اپنی باتیں منوانے کے لیے۔ اس بندے نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ورنہ آج یہ لوگ باہر نکلے ہوتے ہیں، ورنہ آج سڑکیں جام ہوتی، آج پورے ملک میں ٹرانسپورٹرز اور جو کنٹینرز والے ہیں وہ پہیا جام کر کے بیٹھے ہوتے، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ تھا جو یہ کروا رہا تھا، جو عمران خان کی حکومت کے خلاف پہلے دن سے سازش کر رہا تھا، جو پہلے دن سے نواز شریف کو اقتدار میں واپس لانے کے ہیلے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ اس ٹائم کیونکہ پورا سسٹم نواز شریف کو ایکسپوز کرنے کے لیے تیار تھا اور نواز شریف کے لیے نرم گوشہ ختم ہو گیا تھا، تو ایک بندے کے لیے بچانا مشکل تھا، گو کہ وہ سب سے اوپر بیٹھا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے سسٹم میں اپنے بندے انسٹال کیے، اس کے بعد وہ مسلسل نواز شریف کو واپس لانے کے لیے جت گیا۔ اور اب بھی اگر عمران خان پہ سب سے بڑا دباؤ ہے تو وہ یہی ہے کہ نواز شریف واپس آئے تو اس پہ سارے کیسز ختم ہوں اور دوبارہ آپ اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ باقی سارے دباؤ اپنی جگہ ہیں کہ آپ نے ارشد شریف کے کیس پہ بات نہیں کرنی، اپنے کیس پہ بات نہیں کرنی، لیکن یہ بنیادی چیز ہے۔ نواز شریف کو ڈیل دینے کے لیے پورا سسٹم وہ بغلول بنا کے چلا گیا، یہاں اپنی تقرریاں کر کے چلا گیا۔ 6 سال میں ایک ایک بندہ چن کے اس نے لگایا ہے، اور وہ بندے آج سارے نواز شریف کے خدمتگار بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو وجہ بتانی تھی۔ شیخ رشید پہ توہین بلاول کا کیس بن گیا ہے۔ اب میں یہاں پہ صرف ہپوکریسی آپ کو بتا دوں اور ان کو بتاؤں یہ پچھتائیں گے ایسے کیس بنا کے۔ عمران خان وزیر اعظم تھے، کس نے نہیں عمران خان کو اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے ہم جنس پرستی کا الزام لگایا؟ کس نے نہیں لگایا؟ آپ مجھے بتائیں۔ پی ڈی ایم جماعتوں میں تقریریں ہوئی ہیں باقاعدہ اس کے اوپر، جلسوں میں باتیں کی گئی ہیں۔ عمران خان کو کون سے لوگ نشئی نہیں کہتے؟ یہ جلسوں میں کھڑے ہو کے نشئی ثانی اسے کہتے ہیں۔ عمران خان نے کسی ذاتی الزام پہ کبھی کسی پہ کیس نہیں بنوایا، لیکن یہاں بلاول کو اگر شیخ رشید نے کچھ کہا فوراً توہین بلاول کا کیس بن گیا۔ یہ پچھتائیں گے کیونکہ کل کسی اور کی حکومت بھی آنی ہے، پھر ان لوگوں کے ساتھ وہ ہوگا، یہ پچھتائیں گے۔ یہ جو اب اعلی کار بنے ہوئے ہیں کمپنی کے، اور آج انہیں لگتا ہے کہ بڑا غرور ہے ان کو اور طاقت انہی کے پاس رہنی ہے کیونکہ امریکہ ان کی بیکنگ پر ہے۔ فرعون غرق کر دیا تھا اللہ نے، یہ دنیا اللہ رب العزت چلا رہا ہے، امریکہ نہیں چلا رہا۔ فرعون کو بھی یہ لگتا تھا کہ وہ سب چلا رہا ہے، لیکن فیصلے اللہ رب العزت نے اپنے صادر فرمائے، دکھایا کہ دنیا کا اصل مالک کون ہے۔ آپ لوگوں کو جو تسلی ہے وہ یہیں رہ جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اینڈ میں عوام کا فیصلہ ہی ماننا پڑے گا۔ آپ سب مجبور ہو جائیں گے اور پھر آپ سب جیلوں میں سڑیں گے، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ اب بھی وقت ہے کمپنی کی حرکتوں سے پیچھے ہو جائیں۔ جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں دبانے سے پیچھے ہٹ جائیں، برابری کی سیاست کریں، آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ مریم کو کوئی مسئلہ ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ مقبول ہیں، یہ گھوڑا بھی حاضر ہے میدان 33 کے 33 حلقوں میں کھڑی ہو جائے اور چیلنج کر دے کہ عمران خان بھی آئے میرے ساتھ لڑ لیں۔ ناظرین، شہباز شریف کا ایک بیان کہ آئی ایم ایف ہم سے بڑا ٹف ڈیل کر رہا ہے، ایک بیان اس بندے کا، ڈالر مزید اوپر چلا گیا، پاکستان کی جو بانڈز ہیں ان کی قیمت میں فرق پڑ گیا ایک صرف بیان سے۔ کیونکہ جب آپ کا ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جی بڑا مشکل ہے، نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے۔ پینک پھیلا ہوا ہے مارکیٹس میں اس ٹائم، یہ نہ اہل نکمے لوگ پاکستان کو تباہ کرنے کے در پر ہیں، جتنی تباہی کر چکے ہیں اس سے نکلنا بھی اگلے 8-10 سال مشکل ہوگا، لیکن یہ مکمل تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ نکل ہی نہ کوئی سکے اور اینڈ میں ہم ایٹمی اثاثے گروی رکھوا کے اور قرض لینے پہ مجبور ہو جائیں۔ یہ اس حد تک پاکستان کو لے گئے ہیں، 2.98 ارب ڈالر صرف رہ گیا ہے۔ پاکستان جب ایٹمی دھماکے کر چکا تھا نا، تب بھی ہمارے پاس اس سے زیادہ امپورٹ کور تھا۔ آج ہمارا امپورٹ کور تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ایسا کون سا کارنامہ ہم نے کر دیا؟ کوئی ایٹمی دھماکے کیے ہیں، کوئی سینکشنز لگی ہیں، کوئی ایسی تباہی آ گئی ہے، کوئی عالمی جنگ شروع ہوگی؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ صرف ہم پہ 2 ایٹم بم گرے ہیں؟ امریکہ نے جاپان پہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ 2 ایٹم بم گرائے تھے۔ ایک ہیروشیما پہ گرا تھا لٹل بوائے، اور ایک فیٹ مین گرا تھا ناگاساکی پہ۔
پاکستان پہ 2 ایٹم بم گرے ہیں، آصف زرداری اور نواز شریف۔ یقین مانے کہ جاپان کی وہ تباہی نہیں ہوئی تھی جو ان 2 ایٹم بموں نے پاکستان میں تباہی کر دی ہے۔ پاکستان ریکور کر پائے گا یا نہیں، وی ڈونٹ نو۔ ہم ہوپ یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہم نے بے شرمی اور بے غیرتی مچائی ہوئی ہے۔ یقین مانے سوچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، کیونکہ ہم تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کلمے کے نام پہ ملک بنا رہے ہیں، یہاں دین پہ عمل ہوگا، یہاں انصاف ہوگا، یہاں چوری جرم سمجھا جائے گا، NRO نہیں دیے جائیں گے۔ ہم نے سب سے بڑی وعدہ خلافی کی، ہمارے ساتھ کیا ہوگا سوچیں، روح کانپ اٹھتی ہے سوچ کر صرف۔ تو IMF نے گردن دبائی ہوئی ہے شہباز شریف کی، اور جب تک یہ 2000 ارب کا بجٹ میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو کمی بیشی ہے وہ یہ پوری کر کے نہیں دکھاتے IMF کو، اس کے علاوہ اپنے سارے خرچے کم کر کے نہیں دکھاتے، ریونیو جنریشن بتاتے نہیں ہیں کہ کہاں سے ہوگی ساری، ڈالر کو جو انہوں نے روکا وہ ظاہر اب مارکیٹ پہ چھوڑنا پڑا ان کو، وہ تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے جو اثاثے سرکاری ملازمین کے 17 سے 22 گریڈ کے افسران کے جو پبلک کرنے ہیں، اس میں فوج کے بھی کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ کمپنی نے کہہ دیا تھا IMF نہیں آتا ہے تو نہ آئے، ہم اپنے اثاثے نہیں دیں گے، یہ کوئی نیشنل سیکورٹی رسک بن جائے گا۔ اس طرح تو ہمارے افسران کے اثاثے اگر دشمنوں کو بھی پتہ چل گیا تو وہ پھر بلیک میل یا کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا سیکورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ IMF نہیں آتا تو نہ آئے، حالانکہ IMF ابھی نہ آیا تو پاکستان دیوالیہ کر جائے گا۔ تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ صرف سویلینز اور سویلینز کا بھی نہ کرنا پڑے، لیکن اب IMF کروا رہا ہے، اور میں ان کو بتا رہا ہوں جب IMF یہ کروا لے گا نا، عمران خان کو کسی پہ کیس بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہی ڈکلیئرڈ اثاثے جو سب کے ہوں گے نا، یہیں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی۔ ہمیں تو IMF کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن کرپٹ لوگوں کو مسئلہ ہے اور یہ کام کرنے سے وہ ہچکچا رہے ہیں، تو اس لیے ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 9 فروری تک کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ IMF وفد کے ساتھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، جو سارا کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں، ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ابھی تک جو آخری خبریں آئی ہیں کوئی اچھی خبر نہیں ہے بتانے کے لیے، سنانے کے لیے اور دکھانے کے لیے۔ دعا کریں کہ اب تو یہ مجبوری ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ IMF کا پروگرام بحال ہو، ورنہ پاکستان 100% دیوالیہ کرنے جا رہا ہے اگلے 2 ہفتوں میں، 2 سے 3 ہفتوں میں۔ IMF کا پروگرام بحال ہوگا تو ہمارے پاس پیسے آئیں گے، وہ پیسے آئیں گے تو اس سے معاملات ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔